میں ایک پتھر کا مجسمہ ہوں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت اب سے مخاطب ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کمالات کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ اور اگر آپ ہماری چینل راہب ویو پر نئے آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ نے بولتی ہوئی تصویر یا ایسے مجسمے ضرور دیکھے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کمال ہے کہ تصویر بول رہی ہے اور مجسمے بھی بول رہے ہیں؟ اصل میں یہ ایک حیران کن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بول رہے ہیں جس کی آج ہم بات کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ایک ایسی مشین جو ایک انسان کی طرح سوچنے اور بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ عام طور پر ذہین انسانوں مصنوعی ذہانت سے وابستہ کام انجام دینے کے لیے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر یا کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول روبوٹ کی قابلیت ہوتی ہے۔ اس اصطلاح کا استعمال انسانوں کی فکری عمل کی خصوصیت کے حامل ترقی پذیر نظام کے منصوبے پر ہوتا ہے، جیسے استدلال، معنی دریافت کرنے، معمول پر لانے یا ماضی کے تجربے سے سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے تو ہم غور کریں گے کہ 1950 کے ابتدائی سالوں میں مشینی سوچ، سائبر نیٹکس، آٹومیٹک تھیوری اور انفارمیشن پروسیس پر بہت سا کام سائنسدانوں نے اپنے ذاتی حیثیت میں انجام دیا۔ 1956 کے ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں ڈاکٹر میکارتھی نے پہلے سائنسدانوں کے تمام کام کو اکٹھا کرنے کا ایک نیا خیال پیش کیا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا۔ دنیا کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام لاجک تھیورسٹ تھا جو درجنوں حسابی عمل اور ڈیٹا کو حل کر سکتا تھا۔ اس پروگرام کو بھی اسی کانفرنس میں لکھا گیا۔ اگر ہم ارد گرد کا مشاہدہ کریں تو ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جھلک دکھائی دے گی، حتیٰ کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، آواز کے ساتھ گھر کا گیٹ کھولنا، بارش کے آتے ہی چھتریوں کا اوپن ہو جانا یا آفس میں جاتے ہی ایک روبوٹ کا استعمال کرنا۔ روبوٹ ویٹر، روبوٹ شیف، میڈیکل، تعلیمی میدان، اسپورٹس، کسٹمر سروس اور صنعتوں میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھیں تو میڈیکل وہ شعبہ ہے جس میں ہر انسانی جان بہت قیمتی ہے، جس کی حساسیت شاید وہی جان سکتے ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں۔ انسان کا وجود باریک وینز اور مختلف انسانی آرگنز پر مشتمل ہے۔ بہت عرصے تک ڈاکٹر نارمل سرجری ہاتھ سے کرتے رہے ہیں، لیکن پیچیدہ سرجری کے لیے میڈیکل کے شعبے کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لینی پڑی، جس کی وجہ سے مشکل آپریشنز بھی آسانی سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ حال ہی میں دل کے دورے سے ہونے والے اموات کو روکنے اور دل کے وینز میں کلاٹ کو دور کرنے کے لیے کارنی اینجیوپلاسٹی اینڈ سٹنٹنگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی گائیڈ وائر کے ذریعے دل کے وینز کے اس حصے میں چلی جاتی ہے جہاں کلاٹ بنا ہوتا ہے، اور وہاں اس رکاوٹ والی جگہ پر اسٹنٹ ڈال کر خون کی روانگی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ میڈیکل کے بہت سے شعبے جات میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مثبت کردار ہے جو خراج تحسین کا مستحق ہے۔ نہ فقط میڈیکل، اسپورٹس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اسپورٹس کے میدان میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ فائٹنگ، ریسنگ گیمز اس کی ایک زبردست مثال ہیں، جن میں کئی مرتبہ کمپیوٹر کی ذہانت انسانوں کو شکست دے دیتی ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے آٹو گیمز بھی مصنوعی ذہانت ہی کا حصہ ہیں۔ سوچ بچار، گہرے منصوبہ بندی اور چالاکی پہ مشتمل گیم شطرنج کی مثال کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے عالمی چیمپئن کو مات دے رکھی ہے۔ اگر آٹو موبائل صنعت کی بات کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس میں بھی بہت اچھا کردار نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں آٹو موبائل ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک فیشن بھی بن گیا ہے۔ آٹو موبائل کی صنعت میں اضافہ اور برانڈ میں بھی بہتری آ رہی ہے، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ اگر ہم آٹو موبائل کی صنعت کا جائزہ لیں تو باڈی کو بنانے سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک تمام کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کام میں تیزی، وزنی چیز اٹھانا اور ہائی ٹیمپریچر میں روبوٹس کا کام کرنا ہے۔ انسان آرٹیفیشل روبوٹس کی بنائی ہوئی چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، سیلف ڈرائیونگ کار بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مرہون منت ہے، جس میں اگر ڈرائیور کو نیند یا اونگ بھی آ جائے تو سورس سے ڈیسٹینیشن تک کا راستہ خود طے کر سکتی ہے۔
اکثر نئے مسافر طیارے بغیر پائلٹ کی اڑان بھی بھر رہے ہیں، لینڈ کرنے اور سخت موسم میں فلائٹ کو ہموار رکھنے کی بھی صلاحیت سے مزید ہیں۔ ملک کو دوسرے ملک سے لاحق خطرہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ملک اپنی ایٹمی ہتھیار کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی پیش رفت چاہتا ہے۔ اب تک بہت سے ترقی یافتہ ممالک اپنے ہتھیاروں کو آرٹیفیشل سے لیس کر چکے ہیں، جن میں پاکستان بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرون بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ہر ملک اپنے فضائی، بحری اور بری فوج کی نگرانی ہر وقت چاہتا ہے۔ اس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایور ڈیفنس سسٹم جو کہ دشمن جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے، لوٹرنگ مونیشن جو کہ بادلوں میں چھپے ہوئے اور بادلوں میں چھپ کر مخصوص فاصلے تک دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور سینٹری ویپنز جو کہ بارڈر کے قریب نصب ہوتے ہیں اور اس میں کیمرہ اور تھرمل امیج مدد سے دشمن کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ پاکستان مستقبل قریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں بہت سی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے رواں بجٹ میں 1.1 بلین روپے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ابتدائی پروجیکٹس پر مختص کیے ہیں، جو کہ ملکی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹس میں کارآمد ہوں گے۔ اس منصوبے میں ابتدائی طور پر اعلیٰ تعلیمی کمیشن ہیک کے تحت 6 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں 9 آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب کا قیام ہے۔ یہ وہ بنیادی اور اہم اقدام ہے جس سے طالب علم ملک کی خدمت میں ایک ریکارڈ اضافہ کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر سماجی اور معاشرتی سطح تک تحقیق و جستجو کے جتنے زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کارنامے انجام دیے ہیں، اس سے قبل بہت کم سائنسی علوم کے حصے میں آئے ہیں۔ اگرچہ میڈیا کا سارا زور ہمیشہ اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہر نئی ایجاد اور تحقیق کے منفی رخ کی ترویج کرنے پر ٹوٹتا رہتا ہے، مگر اس حقیقت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں کہ ہماری موجودہ زندگی کو آرام دہ اور سہل بنانے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ گوگل سرچ ہو، آئی بی ایم واٹسن یا جدید مہلک ہتھیاروں کی دوڑ ہو، صنعتوں، معاشی و سوشل میڈیا، غرض یہ کہ اب ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی سکہ چلتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 50 برس میں جو تمام ایجادات اور تحقیقی مواد سامنے آیا ہے، وہ ایک حد تک کمزور یا محدود ذہانت کا حصہ تھا، جیسے کہ چہرے پہچاننا یا انٹرنیٹ سرچ انجن، جن کے ذریعے ہم انتہائی کم وقت میں اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے کی قابل ہو گئے ہیں۔ مگر محققین کے لیے یہ پھر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کم ترین سطح ہی ہے، کیونکہ ان کا اصل پروگرام ٹیکنالوجی کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ مشین انسان کے آپریٹ کیے بغیر اس خود کام سر انجام دینے کی اہلیت کی حامل ہو، جس کی ایک مثال ہومنائڈ یا انسان نما روبوٹس ہیں، جن پر 1995 سے کام کیا جا رہا ہے، اور اب تک ایسے لاکھوں کی تعداد میں روبوٹس متعارف کروائے جا چکے ہیں جو مشینوں کے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اچانک رونما ہونے والی خرابی اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نپٹ سکتے ہیں۔ گزشتہ برس اس حوالے سے قابل ذکر رہا کہ اس میں ہر طرح کے جدید روبوٹس پر کام کیا گیا ہے، جو مستقبل قریب میں آپریشن تھیٹر سے لے کر فٹ بال اور کرکٹ کے میدانوں تک دھوم مچا رہا ہے، یہاں تک کہ بوڑھے افراد کے لیے تنہائی کا ساتھی اور نوجوانوں کے لیے من پسند پارٹنر جیسے روبوٹس تک کی بات گشت سنائی دیتی ہے۔ مگر یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ روبوٹس بہرحال انسان کا ہم پلا کسی صورت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ انسان کی تخلیق ہیں جسے بشری تقاضوں سے فرار کسی طرح بھی ممکن نہیں، اور انسان خود اللہ پاک کی تخلیق ہے جو احسن الخالقین ہے۔ انسان نے اس دنیا کو تعیش کی آماج گاہ بنانے کے لیے اپنی پوری قابلیت و صلاحیت وقف کر دی ہے، اور اس نے اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کی کامیابی کا پایہ کمال تک پہنچنا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انسانوں کو حاصل کردہ ہر کامیابی بہت سے منفی مضمرات سے بھی جڑی ہوئی ہے، جس سے نپٹنا سائنس اور انسان دونوں کے لیے دشوار گزار مرحلے سے کم نہیں۔ مصنوعی ذہانت بھی ایک ایسی ایجاد ہے جو بے شک انسانی صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، لیکن وہیں دوسری طرف اس سے پیدا ہونے والے منفی نتائج بھی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ کہا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: سائنسدانوں کو اپنی تمام تر توجہ ایسے ذہین سسٹمز پر بنانے پر مرکوز کرنی چاہیے جو انسانیت کی فلاح کے ضامن ہو، مگر اس کے برخلاف ہماری زندگیاں ٹیکنالوجی کی جال میں روز بروز جکڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ انسانیت اور ٹیکنالوجی کی تصادم جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونے والا ایک لازم امر دکھائی دیتا ہے۔
اس کے ساتھ یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے ہم تحقیقات سے اپنا ناطہ نہیں توڑ سکتے۔ سائنسدانوں کی کوششیں قابل تعریف ہیں، اسے جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں، ان کی کوششوں کے ساتھ انسانی زندگی میں ان ایجادات کی شمولیت کا متوازن سطح پہ رکھنے کے لیے سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ نے انسانی زندگی کی ترقیات کو جس طرح اہمیت دی ہے وہ ہر قسم کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ اسکرین ایڈکشن جیسا اذیت کن پہلو بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان دریافتوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے مشکلات سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم وقت رہتے ہیں اس کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تعلیم اور آگاہی ہمیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے پہ معاون ہو سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے اگرچہ بے شمار فائدے ضرور ہیں، لیکن اس سے پیدا ہونے والے نقصان کے جو خدشات جنم لے دکھائی دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس کے فوائد بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ معروف محقق پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے ایک انٹرویو میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ ایک دفعہ انسانوں نے اسے بنا لیا تو اس کی ارتقاء کا عمل خود ہی آگے بڑھتا رہے گا اور انسان اپنے سست حیاتیاتی ارتقاء کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا خدشہ بجا ہے، اس پہ دوسرے سائنسدانوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس رفتار سے سائنس اپنے آگے کے مراحل طے کر رہی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بہت جلد ہم مشینوں کی دنیا میں پوری طرح داخل ہو جائیں گے اور انسانی زندگی مزید افراتفری اور بے سکونی کی ضد میں ہوگی۔ اس ترقی کے ساتھ سائنسدانوں کو اس پہلو پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کی مشینوں پہ برتریت قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس نظام سے دنیا میں برتریت ایک بار انسانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تو بے شمار تباہیاں اپنے دہانے کھول دیں گی اور انسانی اخلاقیات زوال پذیر ہو جائیں گے۔